السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بمجیئکم الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی العاجل والآجل۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 52، سبق نمبر 52 ہمارے پاس موجود ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے زیر مطالعہ احادیث 4662 سے 4670 تک انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا اردو پر فوکس رہے گا، اردو ترجمے پر، اور قابل وضاحت عبارت یا عبارات کی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وضاحت ہوگی، اور حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ضرورت کے مطابق کی جائے گی۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو آتے ہیں کتاب الآداب کے سلسلے میں۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں بھی سلام، اس کے آداب، آنے جانے کے آداب، ملاقات کے آداب، یہ سارے ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے اس اعتبار سے یہ بڑے ہی اہم ہیں۔ آج کے اس باب کی الفصل الثالث، تیسری فصل میں بھی ایسی ہی ایک حدیث سے آج کا سبق آغاز ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا 4662 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ونفخ فیہ الروح، اور اللہ نے اس میں روح پھونکی، عطسا، تو انہوں نے چھینک لی۔ آدم علیہ السلام کو جوں ہی روح ان کے اندر آئی تو انہیں چھینک آئی۔ فقال، تو انہوں نے یہ کہا، الحمدللہ، فحمد اللہ بإذنہ، تو اس طرح انہوں نے سب سے پہلے چھینک آنے پر اللہ کے ہی حکم سے اللہ کی تعریف بیان کی، فحمد اللہ بإذنہ۔ فقال لہ ربہ، تب ان کو ان کے پروردگار نے یہ فرمایا، یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یرحمک اللہ، کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یا آدم، و اے آدم، اذهب، جاؤ، الی اولئک الملائکۃ، ان فرشتوں کی جانب، ان فرشتوں کی جانب جاؤ، الی ملأ منہم جلوس، الی ملأ منہم جلوس، جو کہ ان میں سے جو لوگ، جو فرشتے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ کی یعنی جماعت کی شکل میں، جماعت کی صورت میں، اولئک الملائکہ الی ملأ منہم جلوس، فقل، اور ان سے کہیے، السلام علیکم۔ اللہ پاک نے یہ تعلیم فرمائی آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے ایسے ہی کیا، فقال السلام علیکم، انہوں نے جا کر فرشتوں سے کہا السلام علیکم۔ قالو، تو جتنے بیٹھے ہوئے وہاں فرشتے تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا، علیک السلام ورحمۃ اللہ، کہ آپ پر سلامتی ہو اللہ کی اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی رحمت ہو۔ ثم رجع الی ربہ، پھر آدم علیہ السلام اپنے پروردگار کی جانب واپس آئے۔ فقال، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، ان ھذہ تحیتک، کہ بے شک یہی آپ کا سلام ہے، و تحیت بنیک بینہم، اور آپ کے اولاد کا بھی آپس میں،
یعنی آپ کی قیامت تک آنے والی اولاد کا بھی آپس میں یہی سلام ہے۔ فقال له اللہ، تو اللہ نے مزید آدم علیہ السلام سے فرمایا، وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ، اس حال میں کہ اللہ جل شانہ کے دونوں ہاتھ بند تھے۔ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ، اس حال میں کہ اللہ پاک کے دونوں ہاتھ بند تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اختار ایتہما شئت، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو چاہے آپ پسند کر لیں، منتخب کر لیں۔ فقال، تو آدم علیہ السلام نے کہا، اختار تو یمین ربی، کہ میں نے پسند کیا یا اختیار کیا اپنے پروردگار کا دایاں ہاتھ۔ وکلتا یدئی ربی یمین مبارکتن، جبکہ میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ دائیں یعنی دائیں حیثیت رکھتے ہیں اور بابرکت ہیں، یعنی جیسا کہ میرے پروردگار کے وکلتا یدئی ربی، اور میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ یمین دائیں حیثیت ہی رکھتے ہیں، یعنی دائیں ہیں ایک اعتبار سے، مبارکتن اور بابرکت بھی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے دایاں ہاتھ جو ہے وہ پسند فرمایا۔ ثم بسطہا، یعنی پسند سے مراد یہاں اختیار فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے، اللہ نے جب اختیار دیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ منتخب کرتا ہوں، اختیار کرتا ہوں، اور میرے پروردگار کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں یعنی بابرکت ہیں۔ ثم بسطہا، پھر اللہ پاک نے وہ دایاں ہاتھ جو آدم علیہ السلام نے منتخب کیا تھا، اختیار کیا تھا، اس کو کھولا، پھیلایا۔ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، تو ناگہاں اس میں آدم اور اس کی ساری اولاد قیامت تک آنے والی موجود تھی۔ وَقَالَ أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار یہ کون لوگ ہیں؟ قَالَ هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، اللہ نے فرمایا هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، کہ یہ تیری اولاد ہے۔ فَإِذَا كُلُّ إِنسَانٍ مَكْتُوبٌ، اور جیسا کہ کل انسان، ہر انسان جو تھا، مکتوب عمرہ بین عینیہ، کہ اس کی عمر جو ہے، عرصہ، عمر کا عرصہ یا عمر، کہ کتنا عرصہ وہ دنیا میں گزارے گا، وہ لکھی ہوئی تھی ہر انسان کی آنکھوں کے یعنی سامنے، آنکھوں کے درمیان، جتنی بھی وہاں اللہ کی مخلوق اور آدم علیہ السلام کی اولاد تھی قیامت تک آنے والی، سب کی پیشانیوں پر ان کی عمریں لکھی ہوئی تھیں۔ کل انسان مکتوب عمرہ بین عینیہ فإذا فیہم رجل اضواؤہم او من اضوائہم، راوی کو شک پڑا ہے کہ کون سے الفاظ آپ نے بیان فرمائے، معنی دونوں کا ایک ہے۔ فإذا فیہم رجل، کہ اس ساری اولاد میں یا ان لوگوں میں، رجل ایک آدمی تھا، اضواؤہم جو ان سب سے زیادہ خوبصورت، یعنی حسن و جمال والا، روشن چہرے والا کہہ لو، اضواؤہم، یا چمکتی پیشانی والا، کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں۔ فإذا فیہم رجل اضواؤہم، کہ ان میں ایک آدمی تھا جو سب سے زیادہ ان ساری مخلوق میں سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر روشن چہرے والا تھا، چمکتی پیشانی والا تھا۔ او من اضوائہم، دونوں طرح معنی ایک ہی ہے۔ قال یا رب، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے پروردگار، من ھذا، یہ چمکتے روشن چہرے والا کون ہے سب سے بڑھ کر؟ قال، اللہ نے فرمایا، ھذا ابنک داود، یہ تیرا بیٹا داود ہے علیہ السلام۔ وقد کتبت لہ عمرہ 40 سنۃ، اور تحقیق میں نے اس کی عمر لکھ دی ہے یعنی مقرر کر دی ہے 40 سال۔ قال، آدم علیہ السلام نے
کہا یا رب اے میرے پروردگار زد فی عمر ہی، ان کی عمر کو بڑھا دو، یعنی کہ ان کی عمر میں اضافہ کر دو۔ قالا، اللہ نے فرمایا ذالک الذی کتبت لہو، ذالک الذی کتبت لہو، ان کی یہی عمر ہے جو میں نے لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا ذالک الذی کتبت لہو، یہی ان کی عمر رہے گی یا ہے جو میں نے لکھ دی ہے۔ قال آدم علیہ السلام نے فرمایا ای رب، اے میرے پروردگار فإنی قد جعلت لہ من عمری 60 سنہ، کہ تحقیق میں نے جعلت لہ دے دی ہے اس کو، یعنی اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو، من عمری اپنی عمر سے، 60 سنتن 60 سال کی عمر، یعنی میں نے 60 سال اپنی عمر سے اپنے اس بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا انت وذاک، یہ آپ کی مرضی، یہ آپ پر ہے، جیسا آپ چاہیں، انت وذاک، کہ یہ معاملہ آپ پر ہے، یعنی اگر دے دی ہے تو ٹھیک ہے، میں نے آپ کو جو عمر دی اس میں سے آپ نے انہیں عطا کر دی، ٹھیک ہے، انت وذاک۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث بیان فرماتے ہوئے، ثم سکن الجنت ما شاء اللہ، پھر ساکن الجنت، آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرے، ما شاء اللہ، جب تک اللہ نے چاہا۔ ثم اہبط منہا، پھر اللہ کے حکم سے ہی اس جنت سے انہیں اتارا گیا، نیچے لایا گیا، اہبط منہا۔ وکان آدم یعد لنفسہ، اور آدم علیہ السلام کیا اپنی اس عمر، گزرنے والی عمر کو شمار کیا کرتے تھے۔ وکان آدم یعد لنفسہ، کتنی زندگی پیاری ہے ہر ایک کو، اس میں انبیاء اور رسل جو ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ شمار کیا کرتے تھے، گنا کرتے تھے کہ اب کتنی رہ گئی۔ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، تو اب آ گیا ملک الموت ان کے پاس، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، جب ان کا وقت پورا ہوا، عمر پوری ہو گئی، یعنی 60 سال کم 1000 سال، 60 سال کم، جو کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کو دی ہوئی تھی۔ فقال له آدم، تو جب ملک الموت آئے جان لینے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے، تو آدم علیہ السلام نے انہیں کہا قد عجلتا، کہ تحقیق آپ تو بہت جلدی آ گئے، قد کتب لی الف سنۃ، یقیناً میرے لیے، یعنی تحقیق میری جو عمر ہے وہ جو مقرر کی گئی ہے وہ 1000 برس ہے۔ قال بلا، فرشتے نے کہا ہاں ہاں ایسے ہی ہے، ولکنک جعلت لابن کا داؤد 60 سنۃ، اور لیکن آپ نے، بے شک آپ نے، جعلتا، عطا کر دی، رکھ دی، بنا دی اپنے بیٹے داؤد کے لیے 60 سنۃ 60 برس، یعنی آپ نے تو 60 برس اپنے بیٹے داؤد کو دے دی تھی۔ فجاہدہ، تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ فجاہدت ذریتہ، تو اب ان کی اولاد بھی جو ہے وہ اسی طرح انکار کرتی چلی آ رہی ہے۔ وناسیہ، اور آدم علیہ السلام بھول گئے، وناسیت ذریتہ، اور ان کی اولاد بھی اسی طرح بھولتی چلی آ رہی ہے، یعنی ان کی اولاد کا بھی بھولنے کا خاصہ ہے۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا فمن یوم دن، تو اسی دن سے ہی امر بالکتاب والشہود، حکم دیا گیا معاملات کو لکھنے کا اور گواہی کا، گواہی ڈالنے اور معاملات کو لکھنے کا اسی وقت سے ہی جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے کہ آئندہ جو بھی معاملہ ہوگا اس کو لکھا جائے گا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ رواه ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث عزیز طلبہ آپ نے سنی، بڑی کلیئر حدیث ہے، اس میں بہت سارے اسباق ہیں اور اسی فوائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں، مسائل بھی ہیں،
لیکن ہم اختصار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور فوائد میں سے یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے دو صفاتی ہاتھ ہیں، ذات کی صفات میں سے اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے اسی کا ہی حصہ ہیں اللہ جل شانہ کے دو ہاتھ، جن کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے دو بند ہاتھ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے سامنے کیے اور فرمایا کہ ان میں سے جس کو چاہیے ایک کو اختیار کر لیجئے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یدین کے یہ جو الفاظ ہیں، یدا ہو اللہ کے دو ہاتھ، بعض لوگ جو کہ عقل پرست ہیں یا خاص طور پر معتزلہ اور ان کے پروردہ ہم خیال لوگ آج بھی موجود ہیں، عقل پرست، وہ ہاتھوں کو نہیں مانتے، اللہ کے ہاتھوں کو وہ انکار کرتے ہیں دوسری صفتوں کی طرح۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اصل ہاتھ نہیں۔ اہل علم کا اجماع ہے کہ اللہ کی قدرت صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو لوگ اللہ کی صفات کی نفی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بھی نفی کرتے ہیں، تو اس لیے وہ تعویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کو، کسی صفت کو وہ نہیں مانتے، تعویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہاتھوں سے مراد اللہ کی طاقت اور قوت ہے، قدرت ہے، اختیار ہے، اصل ہاتھ نہیں۔ حالانکہ اللہ کی قدرتیں دو نہیں ہیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھوں کا ذکر کیا، تو اس طرح اللہ کی قدرتیں دو ہی، اللہ کی قدرت ایک ہی ہے، اور اس پر علماء کا اجماع ہے۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جب یہ کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ کس چیز نے تجھے روکا تھا کہ تو اس مخلوق کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا، تو کس چیز نے تجھے منع کیا تھا کہ تو اس کو سجدہ کرے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ دونوں ہاتھوں سے مراد یہاں ذکر ہوا ہے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا آدم علیہ السلام کو، تو اگر یدین سے قدرت مراد ہوتی تو شیطان جواب میں یہ کہہ دیتا کہ آدم کو بھی مجھ پر کیسے فضیلت ہو سکتی ہے کہ میں اور وہ دونوں قدرت سے بنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو شیطان بھی بڑے آرام سے کہہ دیتا کہ آدم پھر کس اعتبار سے مجھ سے آگے ہے کہ میں بھی قدرت سے پیدا کیا گیا، تیری قدرت سے، اور آدم بھی جو ہے وہ تیری قدرت سے پیدا کیا گیا، تو وہ آدم کس طرح مجھ سے بہتر ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ لیکن شیطان نے یہ بات نہیں کہی۔ تو قدرت سے مراد، ہاتھ سے مراد قدرت نہیں بلکہ اصلی دونوں ہاتھ مراد ہیں۔ یہ حدیث جو ہے ایک اور بات بڑی اہم ہے اس میں، شاید آپ کو یاد آیا ہو، وہ میں چاہتا ہوں کہ ذکر کر دوں یا بعد میں آپ کے سامنے یہ اشکال آ جائے کہ پیچھے ہم نے مشکات کی بالکل ابتدا میں کتاب الایمان یا باب الایمان بالقدر، یعنی قدر کے باب میں کتاب الایمان کے ابواب میں سے ایک باب الایمان بالقدر ہے، شروع میں اس میں ہم نے تیسری فصل میں یہ ایک حدیث پڑھی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، شاید آپ کے ذہن میں آئی ہوگی۔ اس میں بھی آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر ہوا تھا، اور اس میں کیا تھا کہ اصل عمر آدم علیہ السلام نے جب پوچھی کہ کتنی عمر ہے داؤد علیہ السلام کی، تو اس میں ذکر تھا 60 سال کا، اور آدم علیہ السلام نے انہیں اپنی عمر کے 40 سال دیے تھے، جبکہ اس حدیث میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام نے جب پوچھا تو یہ کہا گیا کہ ان کی عمر 40 سال مقرر ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام نے 60 سال جو ہیں وہ اپنی طرف سے دیے تھے۔ اس حدیث کے مطابق تو یہ بالکل دونوں حدیثوں میں تضاد ہے ظاہری، دونوں مخالف ہیں۔
اس عمر کے بارے میں، تو اہل علم نے اس پر کئی ایک توجیہات پیش کی ہیں اور ان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، تطبیق دی، اور بعضوں نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام نے پہلے شروع میں انہیں عمر سے 40 سال دیے، پھر 20 سال اور بڑھا دیے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ راوی کو شک ہو گیا ہو اور انہوں نے اس وہاں جو ذکر کیا ہے راوی نے، ان کو جو یہاں ذکر کیا ہے ان میں راوی کو شک ہو گیا ہو کہ 40 وہاں 40 کی بات ہے یا کہ 60 سال کی بات ہے، 40 سال اصل عمر تھی داؤد علیہ السلام کی یا کہ 60 سال اصل عمر تھی۔ آدم علیہ السلام نے ان کو 40 سال دیے یا 60 سال دیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تردد ہو گیا اور راوی کو۔ اور بھی جوابات ہیں۔ حدیث میں الفاظ قد عجلتا کے الفاظ ہیں کہ جب فرشتہ ملک الموت جلدی آ گیا جان لینے، جب 60 سال باقی رہ گئے تو آدم علیہ السلام نے کہا قد عجلتا، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ تحقیق تو نے آنے میں جلدی کی، ابھی تو میری عمر باقی موجود ہے۔ چلیں جی، یہی چیزیں تھیں اور بہت سا اس میں مواد موجود ہے فائدے کا، لیکن پھر وہ ہمارا جو مقصد ہے اصل وہ فوکس کرنے کا احادیث کے ترجمے پر، وہ ختم ہو جائے گا اور حدیثیں رہ جائیں گی۔ آگے آتے ہیں۔ ان اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہم پر، یعنی ہم عورتوں میں اور عورتوں کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، مر علینا فی نسوۃ فسلم علینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر سلام کہا، ہم کو سلام کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ و دارمی، اسے امام ابو داود، امام ابن ماجہ اور امام دارمی نے روایت کیا ہے، اور حدیث جو ہے حسن لغیری ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ضعیف تو نہیں لیکن حسن ہے، حسن لغیرہ، صحیح حدیث ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے، یعنی مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اجنبی خاتون، اجنبیہ خاتون ہے، یا جو کسی کی ناواقف اور غیر محرم بھی، اس کو سلام کہنے کا جواز ہے، جائز ہے سلام کہنا، اگر فتنے کا کوئی ڈر یا خدشہ نہ ہو۔ آگے ایک اور حدیث آ گئی ہے، وان طفیل بن ابی بن کعب، طفیل بن ابی بن کعب رحمہ اللہ تعالی سے یہ روایت مروی ہے، انہ کان یاتی ابن عمر، کہ بے شک وہ یعنی طفیل بن ابی بن کعب، کان یاتی یعنی ان کا معمول تھا، وہ آیا کرتے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا کرتے تھے، فیغدو معہ الی السوق، تو پھر وہ جاتے تھے صبح صبح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار کی طرف، منڈی کی طرف۔ قالا، تو راوی خود طفیل بن ابی بن کعب کہتے ہیں کہ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ، تو ہم نے حسب معمول یہ پروگرام بنایا، فَإِذَا غَدَوْنَا، اور پھر جب ہم نکلے صبح صبح، إِلَى السُّوقِ، حسب معمول بازار کی جانب، منڈی کی جانب، لم یمر عبداللہ بن عمر علی سقات، کہ نہیں گزرے عبداللہ بن عمر کسی بھی چھوٹے بیوپاری پر، یعنی چھوٹا بیوپاری یا چھوٹا اپنا جو کاروباری ہے، چھوٹا سقات کہتے ہیں، مطلب یہ کہ جیسے ہمارے ہاں ریڑھی لگانے والے ہوتے ہیں یا چھابڑیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹا۔ ولا علی صاحب بیعۃ، اور نہ کسی بڑے کاروباری پر، ولا علی صاحب بیعۃ، نہیں گزرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی چھوٹے بیوپاری پر اور نہ کسی بڑی کاروباری پر، ولا مسکین، اور نہ کسی مسکین پر، ولا علی احد، اور نہ کسی منڈی میں کسی اور شخص پر، الا مگر سلم علیہ، انہوں نے اس پر سلام کہا۔
سب کو سلام کہتے جا رہے تھے۔ قال طفیل، طفیل کہتے ہیں راوی، فجئت عبداللہ بن عمر یومن، تو اسی طرح میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن آیا، فاستتبعنی الی السوق، تو وہ مجھے اسی طرح معمول کے مطابق لے چلے بازار کی جانب۔ فاستتبعنی یعنی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا منڈی کی جانب۔ فقلت لہ، تو میں نے انہیں یہ کہا، وما تصنع فی السوق، تو آپ منڈی جا کر کیا کرتے ہیں؟ وانت لا تقف علی البیع، کہ اس حال میں کہ آپ نہیں کھڑے ہوتے کسی خرید و فروخت کے مال پر، سامان تجارت پر۔ ولا تسألوا عن السلع، اور نہ آپ پوچھتے ہیں کسی سودا سلف کے بارے میں۔ ولا تصوموا بہا، اور نہ آپ کسی جنس کی کوئی قیمت پوچھتے ہیں۔ ولا تصوموا بہا، ان کو ذرا غور سے ذرا دیکھیے گا، ولا تصوموا بہا، اور نہ آپ کسی چیز کی وہاں یا جنس کی قیمت پوچھتے ہیں منڈی میں۔ ولا تجلسوا فی مجالس السوق، اور نہ آپ بیٹھتے ہیں بازار کی کسی مجلس میں لوگوں کے ساتھ۔ تو فجلس بنا ہونا ہا ہونا نتحدث، تو آپ ایسے کیجئے کہ وہاں جانے کی بجائے فجلس بنا، یہاں ہمارے پاس بیٹھیے۔ فجلس بنا ہا ہونا نتحدث، کہ ہم یہاں آپس میں گفتگو کریں، باتیں کریں، باہر جانے کا کیا فائدہ۔ قالا، تو راوی خود کہتے ہیں، بیان کرنے والے طفیل بن ابی بن کعب، کہ فقال علی عبداللہ بن عمر، کہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، یا ابا بطن، کہ اے پیٹ والے، یعنی اے پیٹو، ان کا ذرا پیٹ جب بڑا ہوا تھا نا، بڑا ہوگا اس لیے، یا ابا بطن، اے پیٹ والے۔ قالا، کہنے لگے کہ وکان الطفیل ذا بطن، کہ طفیل جو ہیں ان کا خود ہی وہ کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ بڑا ہوا تھا، پیٹ نکلا ہوا تھا ذرا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ انما نغدو من اجل السلام، ہم تو صرف نکلتے ہیں منڈی یا بازار کی جانب سلام کو فروغ دینے کے لیے، سلام پھیلانے کے لیے، جو حدیث میں آتا ہے افشوا السلام، کہ سلام پھیلاؤ۔ نسلم علی من لقینا ہو، جو بھی ہمیں ملتا ہے یا جس کو ہم ملتے ہیں راستے پر، ہم اس کو سلام کہتے ہیں۔ رواہ مالک والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام مالک نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے اس حدیث کو۔ تو اس حدیث کی اسناد عزیز طلبہ صحیح ہے، صحیح حدیث ہے یہ طفیل بن ابی بن کعب کی۔ اور من جملہ فوائد میں سے یہ ہے کہ بغیر خرید و فروخت کے نیکیاں کمانے کے لیے بازار یا منڈی یا کسی جگہ بھی جانے کا جواز، ضروری نہیں کہ انسان کو کام ہو تو وہ جائے، نیکی کے فروغ کے لیے اور نیکیوں کی کمائی کے لیے جا سکتا ہے۔ حدیث میں الفاظ سقات کا معنی ہے معمولی کاروباری، جیسے ریڑھی والا یا چھابڑی والا۔ حدیث میں الفاظ ولا تصوم بہا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور نہ کسی چیز کا بھاؤ معلوم کرنے کے لیے آپ قیمت پوچھتے ہیں کسی سے، ولا تصوم بہا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو باقی چیزیں کلیئر ہیں، آگے چلتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ وان جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال، تو کہا انہوں نے، لفلان، کہ فلاں جو شخص ہے، یعنی انہوں نے نام بھی لیا اس کا، وہ صاحب جو اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، لفلان فی حائطی ازقن، کہ فلاں جو شخص ہے اس کا فی حائطی، میرے باغ میں، میرا بڑا باغ ہے، اس باغ میں ازقن، کھجور کا ایک درخت ہے، ازقن، وَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي، اور بے شک تحقیق وہ جو شخص ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے،
مکان وزق ہی اپنے اس کھجور کے درخت کی وجہ سے، مکان وزق ہی۔ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی جانب پیغام بھیجا اور یہ فرمایا اس کو پیغام میں کہ انبعنی ازقاکا، کہ یہ کہ تو یہ اپنی یہ جو کھجور کا درخت ہے فلاں کے باغ میں تیری کھجور کا، وہ مجھے بیچ دو۔ کالا، اس نے کہا لا، نہیں۔ کالا، تو پھر آپ نے فرمایا فہابلی، تو وہ مجھے ویسے ہی دے دو، ہبا کر دو، تاکہ میں آگے کسی اور ضرورت مند کو ہبا کر دوں، یا اس کو جس کا باغ ہے اس کو ہبا کر دوں۔ قالا، کہنے لگا لا، نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ قال، آپ نے فرمایا فبعنیہ بعزق فی الجنہ، سبحان اللہ، کہ اس کو مجھے میرے ہاتھ پہ دے دو جنت میں ایک کھجور کے بدلے، جنت میں کھجور کے بدلے اس کو میرے ہاتھ پر بیچ دو۔ فقال اللہ، اس پر بھی اس نے کہا کہ نہیں، میں مالک ہوں، میں نہیں چاہتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آپشنز دے کر یہ اس کو جب آزمایا اور اس نے لا کہا، تو آپ نے فرمایا ما رأیت الذی هو ابخل منک، کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ شخص جو کہ زیادہ بخیل اور کنجوس ہو، من کا، تیری نسبت یا تجھ سے، الا الذی، سوائے اس شخص کے، یبخل بالسلام، کہ جو سلام کرنے، سلام کے جواب دینے میں جو کنجوسی کرتا ہو۔ تو سلام کے جواب دینے سے جو شخص محروم رہتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بچتا ہے، تو یہ شخص جو ہے اس سے کم، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بھی شخص میں نے دنیا میں آج تک تجھ سے بڑھ کر بخیل آدمی نہیں دیکھا۔ وہ جو شخص سلام کا جواب نہیں دیتا وہ تجھ سے بھی زیادہ بخیل ہے۔ اللہ اکبر۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد اور امام بیہقی نے شعب الایمان، اور امام احمد نے روایت کیا ہے مسند احمد میں، والبیہقی فی شعب الایمان، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسے روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند ضعیف ہے، مگر اس کا صحیح سند سے تابع موجود ہے۔ یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی یہ سند کے اعتبار سے بہرحال ضعیف ہے، لیکن اس کا تابع موجود ہے ایک اور اسی مفہوم میں، اسی واقعہ کی نشاندہی کرتا ہے وہ، اور وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، تابع۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، اس کے ضعف کی وجہ ایک راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل، جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو ہے، آپ اس کی سند میں راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل ضعیف ہونے کی وجہ سے، جو کہ جمہور اہل علم کے ہاں یہ ضعیف ہے، تو یہ حدیث ضعیف رہی۔ باقی اپنے مفہوم اور جو کچھ اس کے اندر ذکر ہوا ہے اس اعتبار سے یہ صحیح ہے، کیونکہ ایک اور حدیث اس کے مفہوم میں یا اسی واقعہ کی نشاندہی کرتی ہے، واللہ عالم۔ فائدہ یہ ہو سکتا ہے اس حدیث میں، ایک تو ازقن اس میں آیا لفظ، اس کو انڈر لائن کیجیے، ازقن، اس کا معنی ہے کھجور کا درخت، اور حدیث میں الفاظ کا مفہوم قد آذانی مکان وزقہی، یعنی اس نے اپنی اس کھجور میرے باغ میں رکھنے کی وجہ سے وہ مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یا اس نے مجھے ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اور وہ ایذا اور تکلیف کس قسم کی ہو سکتی تھی؟ مثال کے طور پہ وہ جب چاہے وہ میرے باغ میں گھس آتا ہے اور میں پریشان ہوتا ہوں، کیونکہ میں اپنے بعض اوقات گھر والوں اور اہل خانہ کے ساتھ ہوتا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت جب چاہے وہ بغیر اجازت کے میرے پاس آئے، اور بھی ہو سکتی ہے صورت۔ بہرحال علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ آدمی جو تھا جس نے 3 دفعہ 3 آپشنز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکرائے، یہ آدمی تھا تو مسلمان ہی،
جس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی آپشن بھی دی تھی کہ تجھے اس کے عوض جنت میں درخت ملے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غلیظ الطبع یعنی طبیعت کا بہت ہی سخت تھا، اور کچھ زیادہ ہی دنیا کی ہوس اور دنیا کی جو تھی نا پیار محبت اسے، جو کہ اس کو مانے تھی اس میں، یا آپ نے جنت کا بھی ایک آپشن دیا اور اس نے کہا کہ نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جذبات میں آ کر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ کوئی منافق قسم کا تھا کہ جس نے اللہ کے رسول کی جنت کا بھی انکار کر دیا، ٹھکرا دیا جنت کو۔ لیکن بات صحیح یہی لگتی ہے کہ جنت کی آپ نے جو آپشن دی وہ اس لیے دی کہ اگر منافق ہوتا تو پھر تو منافق جو ہے وہ تو فی الدرک الاسفل من النار ہے، وہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، نچلی جگہ میں۔ واللہ عالم۔ بہرحال تو ہبہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر بیچنے سے تو آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے حفاب لی، مجھے ہبہ کر دے، یا ویسے ہی مجھے دے دے کہ میں آگے اس باغ والے کو ہبہ کر دوں تاکہ وہ کھجور بھی اس کی ہو جائے اور وہ اس پریشانی سے بچ جائے۔ تو بعض لوگ کسی کو تنگ کرنے کے لیے نا اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ کسی کی جائیداد کے اندر کوئی جائیداد خرید لی اور پھر اس کو تنگ کیا، پریشان کیا، اپنی مرضی کی۔ تو اس طرح بعض لوگوں کے سرشت میں ہوتا ہے یہ، اللہ رحم کرے۔ ہاں آگے مطلب یہ کہ آپ نے جو فرمایا ما رأیت الذی ہوا بخال منک الا الذی یبخل بالسلام، تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ یعنی سلام کا جواب نہ دینے والا بہرحال تجھ سے بھی زیادہ بخیل ہے، اس لیے کہ وہ تو بہت ہی تھوڑا سا عمل ہے جس پر بہت سارے اجر سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ یعنی وعلیکم السلام یا السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام نہیں کہہ پاتا۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 4666 وعن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت۔ جب عبداللہ صرف آ جائے، ویسے تو عبداللہ کئی ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن جب صرف عبداللہ ہو تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود ہی ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے روایت کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں ابتدا کرنے والا، پہل کرنے والا، کبر نخوت یعنی تکبر سے وہ بری ہے۔ مطلب یہ کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اس اعتبار سے بھی لے جاتا ہے ثواب اور اجر کہ وہ تکبر سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بعض بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سلام میں پہل کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو یہ انتہائی کبر اور نخوت کی بات ہے والعیاذ باللہ، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ ہم بہت بڑی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے خالی ہوتا ہے، یا تکبر نہیں ہوتا اس میں، تکبر سے بری ہوتا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو حدیث کی سند تو بہرحال ضعیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ سند میں ایک ساتھ سفیان ثوری اور ابو اسحاق السبیعی اور سفیان ثوری دونوں ہی مدلس اور عنان موجود ہیں اس کی سند میں، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن
اس کے اندر جو چیز مذکور ہے اس کی حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ جو شخص اسلام میں پہل کرتا ہے تو بہرحال اس کے اندر نرمی، اس کے اندر عاجزی، اس کے اندر انکساری، نیکی کا شوق، دوسرے کی ہمدردی، خیرخواہی ہوتی ہے۔ اور بعض بڑے لوگ جو ہیں وہ سلام میں پہل کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ او فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ آگے نیا باب آ گیا ہے جس کا ہماری معاشرتی زندگی سے بڑا گہرا تعلق اور واسطہ ہے کہ آدمی کوئی کہیں جاتا ہے اپنے دوست سے ملنے یا کوئی رشتہ دار، ایون اپنے ہی گھر میں جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آداب میں سے کسی کو ملنے کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ وہ پہلے اجازت طلب کرے اہل خانہ سے 3 بار، اور اجازت طلب کرنے کا بہترین طریقہ السلام علیکم یہ کہنا ہے۔ اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر 3 بار کہنے یا اطلاع دینے کے باوجود اجازت نہ ملے تو بالکل واپس آ جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ اس کیفیت میں یا حالت میں ہوں کہ وہ آپ کو یا آپ کا اندر آنا جو ہے وہ مناسب نہ سمجھتے ہوں، تو باب الاستئذان اس کا مطلب ہے اجازت طلب کرنا، اجازت لینا، ملنے سے پہلے یا اندر آنے سے پہلے۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال کہتے ہیں اتانا ابو موسیٰ کہ ہمارے پاس ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو قالا تو کہنے لگے، ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ آئے ہمارے پاس تو کہنے لگے کہ انا عمرہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارسل علیہ مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ ان آتیہ، کہ میں ان کے پاس آؤں۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ۔ کن کو؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو، یا جو وہاں دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی، کہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہلا بھیجا ہے کہ وہ میرے پاس آئیں، انا آتیہ فاتیت بابہ، تو میں نے ان کے کہنے پر یا میں گیا، فاتیت بابہ ان کے دروازے پر، فسلمت ثلاثا، تو میں نے 3 بار سلام کیا۔ ہاں، تو ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ واقعہ سناتے ہیں، یہ ہو چکا ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے پاس بلایا، آنے کے لیے کہا، پیغام دیا، فاتیت بابہ، تو میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کے دروازے پر، گھر کے دروازے پر، سلمت ثلاثا، تو میں نے 3 بار سلام کہا، فلم یرد علیہ، تو انہوں نے 3 بار سلام کے باوجود انہیں مجھے سلام کا جواب نہیں لوٹایا، فراجعت، تو میں واپس آ گیا، فقال ما منعک ان تأتینا، تو بعد میں وہ مجھے ملے اور کہنے لگے، ہاں جی، کہ ما منعک، کس چیز نے آپ کو منع کیا تھا، ان تأتینا، کہ تو ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس آ جائے اندر، کس چیز نے تجھے منع کیا، روکا تھا؟ فقلت، تو میں نے کہا، انی اتیت، کہ بے شک میں آیا تھا، فسلمت علی بابک ثلاثا، اور میں نے 3 بار آپ کے دروازے پر سلام بھی کہا، فلم تردوا علیہ، تو تم لوگوں نے ایک بار بھی مجھے سلام کا جواب نہیں لوٹایا، فراجعت، تو میں بھی لوٹایا، وقد قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک بات کہہ کے تو ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ نے جو کہ بیان کر رہے ہیں واقعہ، انہوں نے پھر وقد قال علی رسول اللہ، یہ آگے سے بات اللہ کے رسول کے حوالے سے بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ اذا استاذن احدکم ثلاثا، کہ جب اجازت طلب کر لے تم میں سے کوئی ایک 3 بار، ثلاثا، فلم یؤذن لہ،
تو اس کے باوجود اس کو اجازت نہ دی جائے، فَلْيَرْجِعْ، تو اسے چاہیے کہ وہ واپس لوٹ آئے، پھر وہ آگے نہ جائے۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنی بات تو کہنے لگے اقم علیہ البینہ، کہ ابو موسیٰ اس بات پر مجھے دلیل چاہیے، یعنی اس بات پر مجھے دلیل دو، اقم علیہ البینہ۔ قال ابو سعید، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں فقمت معه، تو پھر میں کھڑا ہوا ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ فذهبت الى عمر، تو میں گیا عمر بن خطاب کے پاس۔ فشاہدت، تو میں نے گواہی دی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دوسرے گواہ بن گئے۔ تو ابو موسیٰ اشعری آئے بھی اسی لیے تھے کہ یہ میرے پاس چلیں اور جا کر اس بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کو مطمئن کریں۔ متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، بات یہ ہے کہ میل جول کے وقت آپس میں سلام پھیلانا، یہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ اور استیزان کا مطلب یہ کہ دروازہ سے ہٹ کر 3 بار گھر والوں کو السلام علیکم کہے، 3 بار کہنے پر اجازت نہ ملے تو واپسی کی راہ لے۔ اسی میں طرفین میں بلائی اور فوائد ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، دونوں طرف سے یہ بلائی ہے۔ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جھوٹا نہیں گردانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کہی کہ مجھے دلیل چاہیے، تو اس لیے نہیں کہ انہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین نہیں تھا، بلکہ یہ محض ایک احتیاط اور مصلحت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حساس تھے، اور پھر یہ بھی کہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ کی مسئلے کا کہ کی مسئلہ کیا ہے، اور اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق دے،